رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو مبینہ تعداد کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ اہل ایمان مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے تیار ہوئے تھے، ان سب کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ دنیا میں قوموں کو ظلم سے نجات دلوانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ بار بار سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ جب دنیا کی ایک بہت بڑی اس وقت کی سپر پاور کے آرمی چیف نے مسلمانوں کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کے لیے بلایا، تو اس ڈیلیگیشن کے جو اسپوکس پرسن تھے، جو متکلم بنا کر بھیجے گئے تھے حضرت سعد کی جانب سے، تو ان سے اس آرمی چیف نے ایک سوال کیا، ما الذی جاء بکم، تم لوگ عرب سے چل کر یہاں کیوں آئے؟ اسپیسیفک مقصد بتاؤ۔ وہ ایک رولنگ فیملی کا شخص تھا، دنیا کی سپر پاور کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا، نہ جانے کتنی مرتبہ عرب سے آئے ہوئے قافلوں سے مل چکا ہوگا، ان کی خبریں اس کو ملتی رہتی ہوں گی، لیکن یہ ایک انوکھا قافلہ تھا، اس لیے اس نے سیدھا سوال کیا، تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، اس شخص نے جو نہ تو علماء صحابہ میں تھے، نہ فقہائے صحابہ میں تھے، نہ اس صحابی سے کوئی ایک بھی حدیث کی روایت مروی ہے، بلکہ اگر یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا تاریخ کا تو شاید اس صحابی کا نام بھی ہمارے کانوں میں نہ پڑا، اتنا ان نون ایک عام مسلمان۔ جواب کیا دیا انہوں نے کہا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ اس سے پہلے کسی غیر نبی کی زبان سے شاید کبھی نہیں نکلے ہوں گے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے بھیجا یہ تو ایک نبی کہتے تھے، لیکن اس نبی آخر الزماں کی تربیت سے ہر مسلمان یہ سمجھ گیا تھا کہ پہلے نبی مبعوث ہوتے تھے، اب خاتم النبیین کی امت ایک مبعوث امت ہے، ہم ڈپیوٹڈ ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم بھیجے گئے۔ اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں امیر الجیش حضرت سعد نے بھیجا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے بھیجا، مگر سلام ہو ربعی بن عامر پر، ان کی بصیرت پر، ان کے تفقہ فی الدین پر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ We have been sent by Almighty Allah, none other than Allah۔ اللہ نے بھیجا، کس نے بھیجا؟ لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ انسانوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام اور بندہ بنا رکھا۔ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر انسانوں کے رب کی غلامی تک لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا عرض کروں، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ یہ گمنام صحابی اور گستاخی معاف، یہ دیہاتی اور بدوی صحابی، ان پڑھ صحابی، یہ پوری دنیا کے سوشل اور پولیٹیکل حالات سے اور اکنامیکل حالات سے اس قدر واقف تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارا دنیا کے موجودہ نظام نے کروڑوں میرے انسانی بھائیوں اور بہنوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ یہ ہے انٹرنیشنل جو سسٹم ہے،
جو ایکسپلائٹیشن بیسڈ سسٹم ہے، اس ایکسپلائٹیشن بیسڈ سسٹم کی تشخیص ادھر ادھر کے الفاظ ہم بولتے ہیں، اور وہ بھی یا تو ناواقفیت کی وجہ سے یا جرأت کی کمی کی وجہ سے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں غلامی سے نکالنا ہے، کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام انسانیت کو آزادی دلانے کی تحریک کا نام بھی ہے۔ سارے سسٹم جو دنیا میں اس وقت چل رہے تھے اور جو سارے سسٹم اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، بالکل ٹوٹلی انسانوں کو غلام بنانے کے مقصد سے چل رہے ہیں، اور وہ انسانوں کو غلام بنانے میں اس لیے کامیاب ہیں کہ انسانیت کو غلامی سے آزادی دلانے والی امت اپنا کام چھوڑ بیٹھی، بھول بیٹھی، ڈر گئی، گھبرا گئی، واقفیت کے باوجود خوف اس کے اندر آ گیا، پرسنل انٹرسٹ اور ذاتی مصلحتیں انسانی برادری کی خدمت کے تقاضوں پر غالب آ گئی۔ یہی وجہ ظاہر ہے کہ ہماری موجودہ ذلتوں کی ہے، اور ناممکن ہے کہ ہم ذلتوں سے اس وقت تک نکل سکیں جب تک کہ ہم اپنی اصل ذمہ داری کی طرف واپس نہیں آئیں۔ صرف اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ دنیا کے مظلوموں کو عالمی ظلم پر مبنی نظاموں سے چھٹکارا دلانا یہ مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے۔